مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو ہارتے ہوئے اور کمزور پاتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دو۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں بلکہ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ حکیم لقمان کی اپنی بیٹی کو 10 اہم نصیحتیں۔ اگر تم خامد کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو شوہر سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ شوہر کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا، یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا، باہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیشہ خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچتے رہنا۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا برے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے ان سے پرہیز کرتا تھا۔ بیوقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ خاموشی انسان کو بہت سے نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ ضرورت مندوں کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، کیا موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا،
ہاں، جب کوئی سفید پوش انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔